صبر کا مہینہ۔ حضرت سلمان فارسی کی ایک روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطاب فرمایا۔ یہ ایک تفصیلی حدیث ہے۔ اس کے کچھ حصے یہ ہیں: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان جلد 2 صفحہ 305۔ یعنی اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس مہینے کی رات کے قیام کو تطوع قرار دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا مہینہ کا مطلب ہے مشقت کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنے معمولات کو توڑنا پڑتا ہے۔ اس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ پیاس کے باوجود پانی نہ پیے اور بھوک کے باوجود کھانا نہ کھائے۔ وہ اپنی خواہشات یعنی ڈیزائرز کو کنٹرول میں رکھے۔ رمضان کو اگر درست طور پر گزارا جائے تو پورا کا پورا مہینہ مشقتوں کا مہینہ بن جائے گا۔ سچے روزے دار کے لیے رمضان کا مہینہ مسلسل صبر کا مہینہ ہے، دن کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی۔ جو عمل صبر کی قیمت پر کیا جائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی عمل ہوتا ہے۔ عام حالات میں انسان جو عمل کرتا ہے اس میں اس کی شخصیت کا صرف جزئی حصہ شامل ہوتا ہے، لیکن جس عمل کو انجام دینے کے لیے صبر کرنا پڑے اس میں آدمی کی پوری شخصیت فعال یعنی ایکٹیو طور پر شامل ہو جاتی ہے۔ یہی فرق ہے جس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ عام عمل کے مقابلے میں صابرانہ عمل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس بنا پر اس کی جزا بھی۔ رمضان کو پانے والا وہ ہے جس کے لیے رمضان کا مہینہ حقیقی معنوں میں صابرانہ زندگی کی تیاری کا مہینہ بن جائے۔ ایسی صابرانہ زندگی جو پورے سال کے لیے آدمی کو صبر کے راستے پر قائم رکھنے والی بن جائے۔ کتاب صوم رمضان، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 9۔